ہیلو السلام علیکم ساتھیوں، جی آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ آج جنت کے نوجوانوں کے سردار ہمارے امام حسین پاک کی تھوڑی سی بات کریں گے۔ ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ تاریخ ان کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ ان سے پہلے کبھی ایک مثال نہیں قائم ہو سکی، نہ ان کے بعد کبھی ہو سکے گی۔ تا قیامت حضرت امام حسین کی قربانی اور اپنے خاندان کو شہید کروانا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے امر کر دیا انہیں۔ حضور پاک کی حدیث ہے کہ میں نے ان دونوں امام حسن اور حسین سے محبت کی۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حضرت امام حسین کی ولادت کے ساتھ ہی حضور پاک کو آپ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی کہ یہ آپ کے فرزند نجف کوفہ میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ امام حسین بڑے ہوتے گئے، جذبہ جہاں نثاری میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے کہ یہ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، آپ کے مقام سے آگاہ ہو گئے، حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ کبھی وحشت و پریشانی قریب نہیں آئی، کبھی اس مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین شروع ہی سے بے حد نیک، شریف اور ہر وہ ایک خوبی جو ایک مسلمان میں، اور حضور پاک نے ان کی تربیت کی، حضرت علی نے ان کی تربیت کی، حضرت بی بی فاطمہ ان کی والدہ تھی، تو سوچیں ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی شان کیا ہوگی۔ اور ان کے مقابلے میں یزید بہت تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی سب ممالک میں بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین کو ان کا مکتوب ملا تو انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ مدینہ سے ہجرت کر گئے۔ یہ نہایت غم و اندوہ کا ٹائم تھا۔ اہل کوفہ امام پاک کو درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن آپ نے انکار کیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت و اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے اور آپ پر جان و مال قربان کرنے کی تمنا کے ساتھ 150 کے قریب درخواستیں بھیج دیں۔ آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ گئے، اور انہوں نے کوفہ والوں نے ان کے ہاتھ پہ حضرت امام حسین کے لیے بیعت کی۔ سب کرنے کے بعد ان کے بچوں کو بھی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین چلے عراق کے لیے، اپنے سارے رفقا، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے بھائی، ہر کسی کو اس دین کی سربلندی کے لیے لٹاتے چلے گئے۔ یزید کو خون چاہیے تھا، چھوٹے بچے تک پیاس سے بلک کے تڑپ کر جان دیتے گئے، اور آپ اللہ کی راہ میں ان سب کی شہادتیں قبول کرتے گئے۔ سب کچھ لٹا کر دین کی راہ میں جب 10 محرم کا دن آ پہنچا تو آپ نے امامہ رسول خدا سر پر لیا، امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار لی، رضا الہی پر صابر و شاکر ہو کر سب کو، اپنی زوجہ، اپنی بہنوں کو، عورتوں کو، حضرت امام زین العابدین کو سپرد خدا کر کے میدان کا رخ کیا۔ آپ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے جس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا، آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کی۔ ہم چند آنسو بہا کر ان کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایسی قربانی دی، ان کے خاندان نے ایسی قربانی دی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ہم ان کی محبت کا حق تبھی ادا کر سکتے ہیں، ان کی روح تبھی خوش ہو سکتی ہے اگر واقعی امام پاک سے ہمیں سچی محبت ہے، تو حق و صداقت کا پرچم بلند کرنا ہوگا۔ جس عظیم مقصد کے لیے امام پاک نے قربانی دی، جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین نے اپنا گھر بار، وطن، خاندان، اپنی جان، اپنی اولاد، ہر چیز قربان کر دی، اس کو اپنا اولین مقصد بنانا ہوگا۔ یہ 2 شخصیات کی نہیں، 2 نظریوں کی لڑائی تھی۔ حسین ابن علی امن کی علامت ہیں۔ اگر امام پاک قربانی نہ دیتے تو آج شاید ہر گلی، محلے، گاؤں، شہر میں یزید مظلوموں کو جینے نہ دیتے۔ تاریخ کی سب سے بڑی توہین ہوئی ہے جو، وہ صرف توہین رسالت، وہ کربلا کے میدان میں ہوئی۔ اس گلے کو کاٹا گیا جس کو نبی پاک چوما کرتے تھے۔ شیطان کربلا میں کھڑا امام حسین کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا،
تیری خدائی کو آج غور سے دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں۔ اے خدا، سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا میں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت امام پاک نے وہ قربانی دے چھوڑی، انہوں نے اپنے نانے کے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنے تن من دھن جان ہر چیز قربان کر دی، لیکن دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، دین پر کوئی حرف نہیں آنے دیا، نہ ایمان کا سودا کیا، نہ اپنی اولاد کا سودا کیا۔ صرف 4 دن کی زندگی کے لیے انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں یزید کے آگے جھک جاؤں، اپنی جانیں بچا لوں، نہیں، انہوں نے اپنے نانا کے دین پہ اپنی آل اولاد ہر چیز وار کر یہ ثابت کر دیا کہ دین کی سربلندی، اللہ کی خاطر قربانی، کیا وہ ہم جیسے نہیں تھے؟ وہ تو ہمارے آقا تھے، سردار تھے، مولا تھے۔ یہاں تو چھوٹی سی بات ہو تو لوگ رو رو کر اللہ تعالیٰ کے آگے ڈھیر لگا دیتے ہیں، عرضیں کرتے ہیں۔ کیا حضور پاک نے کبھی ایک بھی لفظ کہا کہ یا اللہ میرے نواسوں کی زندگی دے لمبی، ان کی زندگی دے؟ نہیں، انہیں پتہ تھا یہ اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کے آگے سر جھکانا ہی ایک مسلمان اور مومن کی شان ہے۔ ہمارے نبی پاک صدقے جائیں ان کے، انہوں نے بھی اپنے دین کے لیے سر تسلیم خم کیا اللہ تعالیٰ کے آگے، ورنہ وہ تو اللہ کے محبوب تھے، ان کے لیے یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان ہمارے نبی پاک کے لیے بنے تھے۔ اگر وہ چاہتے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی نہیں مانتے؟ لیکن نہیں، انہوں نے کہا جو میرے اللہ کا حکم وہ میرا۔ تو حضرت امام حسین نے اپنی شہادت بھی دے دی، اپنے ساتھیوں کی، جہاں نثاروں کی، وہ قربانی دے چھوڑی کہ ہم کبھی بھی اس کو بھول نہیں سکتے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا میں آنسوؤں کا شہید ہوں، اور ممکن نہیں کہ مومن مجھے یاد کرے اور روئے نہ۔ جب کبھی ضمیر، ایمان، دین، نبی کی حرمت، نبی کی آل اولاد کی حرمت کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ کربلا میں پانی بھی تھا، پیاسے بھی تھے، پانی پیتے رہے، وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ایک بابا جی نے فرمایا پتر بس اتنی سی کہانی ہے کہ یزید تھا، حسین ہے۔ یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ امام پاک نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں شدت غم ملے تو گھبراؤ مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ لالچ ریاست، وہ بھی جنت کے سردار کو، یزید تیری سوچ پہ لعنت ہے بے شمار۔ یزید یہ سمجھا تھا کہ شاید امام حسین کسی لالچ میں، کسی حرص میں، کسی ہوس میں میری اطاعت کر لیں گے، میری بیعت کر لیں گے، نہیں، وہ ہمارے امام تھے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار کے بیٹے تھے، وہ ہمارے آخری نبی جن کے ہم امتی ہیں ان کے نواسے تھے، وہ حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت ابو طالب کے پوتے تھے، وہ کیسے یہ گوارا کر لیتے؟ انہوں نے وہی گوارا کیا جو اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا، جو نبی پاک نے ان کے لیے کہا تھا۔ کروڑوں لاکھوں اربوں درود اور سلام ہمارے آقا مولا پر۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین، ان کے رفقائے کار، وہ آج آب حوض کوثر کے مالک ہیں، اور یزید کا دنیا میں نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالی اس دین کو نعروں سے اور باقی چیزوں سے ہٹ کر ثابت قدم رہنے، دین پر استقامت اور اپنے نبی اور اپنے رب کی بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلائے۔ یہی کامیابی ہے، یہی جیت ہے، یہی دین ہے، یہی ہماری دنیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ کسی ٹائم اور اچھی بات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پلیز اگر کوئی بھی چیز اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔